ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں نے احکام الراء کے اوپر بات کی تھی۔ احکام الراء کے قرآن میں پڑھنے کے میں نے 3 طریقے بتائے تھے: تفخیم الراء، ترقیق الراء اور جواز الوجہین، جس میں ہم نے تفخیم الراء کے بارے میں پہلے حکم کے بارے میں بات کی تھی، اور یعنی اس کی پہلے حکم میں جو اس کی حالتیں ہیں، یعنی پہلی حالت اور دوسری حالت۔ پہلی حالت کے بارے میں ہم نے ذرا تفصیل سے بات کی تھی، اور پھر دوسری حالت کے بارے میں نے اتنی تفصیل سے بات نہیں کی تھی۔ تو آج میں دوسری حالت اور اس کے آگے پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو دوسری حالت کیا ہے کہ کلمے میں شروع میں جب حرف راء کے اوپر دمہ آ جائے تو اس کو شارپ کر کے نکالنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے ویڈیو میں اس کی ایگزامپلس بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا کیا ہے کہ کلمے کے درمیان یعنی بیچ میں حرف راء کے اوپر اگر دمہ آئے تو بھی اس کو شارپ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، یا مثالیں آپ سمجھ لیں اس کی، کہ ہارونا، ہا کے اوپر فتحہ دیا ہے، راء کے اوپر دمہ آ رہا ہے، یعنی کہ بیچ میں آ رہا ہے لیٹر ہارون کے، تو ہارونا، تو راء لیٹر کو ہم شارپ کر کے نکالتے ہیں ہارونا۔ پھر آگے دیکھیں ینظرونا، تو اس میں راء لیٹر پر دمہ جو آ رہا ہے وہ بیچ میں ہے، یہ راء لیٹر، تو اس کو شارپ کر کے اس طرح سے نکالیں گے۔ پھر تؤثرونا، یہاں دیکھ لیجئے تؤثرونا میں راء لیٹر بیچ میں آ رہا ہے اور اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے۔ پھر آگے دیکھیں ابصارھا، راء پر دمہ ہے اور اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے ابصارھا۔ پھر مسرورا، راء بیچ میں ہے، اس پر دمہ ہے اور اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے مسرورا۔ پھر آگے آئیے کہ کلمے کی آخر میں جب حرف راء کے اوپر دمہ آئے، یعنی کہ جو بھی کوئی ورڈ ہو اس کے لاسٹ میں راء لیٹر ہو اور اس کے اوپر دمہ آئے، تو اس صورت میں بھی اس کو شارپ کر کے نکالنا ہوتا ہے۔ جیسے منذرو، تو یہاں منذرو میں لاسٹ لیٹر راء آ رہا ہے اور اس راء کے اوپر دمہ ہے، تو اس کو شارپ کر کے نکالنا ہے منذرو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یصدرو، تو یہاں پھر لاسٹ لیٹر راء ہے اور اس کے اوپر دمہ ہے یصدرو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیں ینظرو، لاسٹ لیٹر اس ورڈ میں وہی جیسے پہلے دیا ہوا تھا کہ راء آ رہا ہے اور وہ دمہ کے ساتھ میں ہے، تو ینظرو۔ الکفارو، راء لیٹر پر دمہ آ رہا ہے، اس لہٰذا اس کو ہم مفخم کریں گے یا شارپ کر کے نکالیں گے الکفارو۔ الکافرو، یہاں بھی ہم راء کو مفخم کریں گے کیونکہ یہ لاسٹ میں آ رہا ہے یہاں اور اس پر دمہ ہے۔ اب آئیے، یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں۔ اب یہ دوسری ایک حالت تھی اس کی جو میں نے ابھی بتائی ہے۔ اب اس کی تیسری حالت پر ہم آتے ہیں۔ تو تیسری حالت میں کیا ہے کہ جب حرف راء ساکن ہو اور اس سے پہلے لیٹر پر دمہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ راء پر اب یہاں سکون ہوگا اس حالت میں، اور اس سے پہلا لیٹر جو ہوگا وہ دمہ والا ہوگا،
تو اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے. تو کس طرح سے ہے؟ قرآن، یہ ایک ورڈ ہے. اچھا، اس میں پہلے لیٹر پر دمہ دیا ہوا ہے اور دوسرا لیٹر یعنی را جو ہے وہ سکون والا ہے. تو یہاں بھی اس کی حالت جو ہے وہ مفخم ہو جائے گی، قرآن. اس کے بعد میں آگے دیکھیے، ارسلو، پہلا لیٹر الف ہے یعنی کہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر دمہ ہے، اور دوسرا لیٹر را، اس را لیٹر کے اوپر سکون ہے. تو اس طرح سے یہ ارسلو. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں، یرسلو، پہلے لیٹر یا کے اوپر دمہ ہے، را لیٹر سکون کا ہے. آپ خود بھی نکالیں، مطلب ایسا بھی آپ اپنے نکالیں، عام جو ہم نکالتے ہیں اس میں بھی وہ خود بخود شارپ ہوتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ را کی آواز کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، نیچے نہ گرے، ہلکی آواز میں نہ نکالیں بلکہ کلیئر کر کے نکالیں. یرسلو، شربا، را سکون والا ہے اور پہلے لیٹر شین پر دم آ رہا ہے. شربا، ترجعو، یعنی کہ پہلا لیٹر تا ہے اور اس پر دمہ ہے اور دوسرا لیٹر را سکون کے ساتھ میں ہے. ترجعو، انصرنی، را ساکن کے پہلے لیٹر پر دمہ ہے اور وہ لیٹر ہے سواد. تو یہاں اس دمہ کے وجہ سے اور یہاں را کے اوپر سکون آنے کی وجہ سے اس حالت میں ہم اس کو شارپ کر کے نکالتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں بات کرتی چلی آ رہی ہوں، انصرنی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ایک حالت یہ ہوئی مفخم کر کے نکالنے کی. پھر آگے آئیے اس کی اگلی چوتھی حالت پر. تو چوتھی حالت کیا ہے کہ جب لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے لیٹر پر فتحہ آئے، یعنی اس سے پہلے جو بھی لیٹر ہو وہ فتحہ والا ہو اور را پر سکون ہو، اس صورت میں اس کو مفخم کرنا ہے، یعنی شارپ آواز میں نکالنا ہے. تو ارسلا، اب یہاں دیکھیں پہلا لیٹر الف ہے اور اس کے اوپر فتح ہے اور را سکون والا ہے. تو ارسلا. ٹھیک ہے، العرشی. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس ورڈ میں پہلا لیٹر، را سے پہلے جو لیٹر ہے وہ ہے عین، اور عین پر فتح آ رہا ہے. تو اس فتح کی وجہ سے یہ شارپ ہو جائے گا، عرشی، العرشی. اس کے بعد میں مرقوم، پہلا لیٹر میم پہ فتحہ دیا ہوا ہے اور را لیٹر پر سکون ہے. مرقوم، تو یہ پہلے لیٹر میم پر جو فتحہ آ رہا ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد میں را سکون والا ہے، تو یہ یہاں پر اس کو ہم شارپ کر کے نکالیں گے. پھر مریمہ، میم پر فتح ہے، را پر سکون ہے. ٹھیک ہے، مریمہ. الارضو، تو الارضو، تو اس کو الف پر یہاں پر فتح آ رہا ہے اور اس را ساکن سے پہلے، تو الارضو اس طرح سے یہ شارپ ہو جائے گا. یرضا، یا پر فتح ہے اور را سکون ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے ساتھ دونوں چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ فتح اور سکون، فتح اور سکون ساتھ چلے آ رہے ہیں. اس طرح سے یہ ہوا یرضا، یعنی اس کو شارپ کر کے نکالنا ہے. تو یہ یہاں یہ چوتھی حالت تک کلیئر ہو گیا ہوگا میرے خیال میں آپ لوگوں کو، اور کوئی بہت مشکل نہیں ہے. صرف اس کی یہ سمجھ لینا ہے کہ پہلی حالت کیا ہے، دوسری حالت کیا ہے، پھر کس کو کس طرح سے نکالنا ہے، کہاں بیچ میں نکالنا ہے، کہاں آخر میں آنا ہے، کون سی حرکہ آنی ہے. بس صرف حرکہ کا خیال رکھنا ہے اور اس کی پوزیشن کا کہ کس جگہ پر وہ آ رہا ہے، تو اس کو مفخم کرنا یعنی شارپ کر کے نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کی اور بھی کافی حالتیں باقی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی.
ٹھیک ہے نا. چلے اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میرے ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈ سرکل میں آگے بھی جو بھی اس کو تجوید کو جاننا چاہتی ہیں ان کو فارورڈ کر دیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس کا علم ہوتا رہے. یعنی کہ خالدہ ریاض کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو یا جو بھی ویڈیو آپ چاہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو آگے فارورڈ کریں، تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.